فرمائے مولا علی بیٹھے ہوئے نے سرکار آپ دی گود دے اندر آرام پہ کر دینے سورج اثر کٹے میں غروب ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے میرے سرکار نے میں غلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں تو آنسو آئے میرے آقا دے چہرے مبارک دے گرے نے فرمایا علی کی گلے کیوں کرو دیو اکھاں تو کیوں پہ آنسو باں دیو عرض کی دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنیا تو سن نماز ادا فرما لئیے میں ادا نماز نہیں کر سکیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے نماز رہ گئی ہے نماز پڑھن والا میں تو ہڈا غلام میں نے کدے نماز کدے نہیں چھڑی یا رسول اللہ قضا کا ٹائم بھی اور قضا پڑھا گا میرے معبود نے رحمت والے اللہ کھلے نے فرمایا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے عرض یا رسول اللہ اطاعت تو حالی پہ کردا ہوا غلامی تو حالی پہ لیتا ہوا سنیا صحابی تو ہڈا ہوا قضا نہیں پڑھنی ادا پڑھنی ہے اس حدیث دی راویہ حضرت اسماء بنت امیس نے آپ فرما دیا نے لوگوں اللہ کی قسم سورج غروب ہو گیا سورج اکھا تو اوجل ہو گیا میرے سرکار نے انگلی اٹھائی انگلی کا اشارہ فرمایا ڈوبیا ہوا سورج واپس آ گیا ہے صحابہ فرماتے نے اندھیرا چھا گیا اجالا ہو گیا مولا علی نے نماز ادا فرما لئیے گرامی قدرہ باپ اور اس گلدی گہرائی دے اندر جانا ہے جس دن سورج غروب ہو جاوے نا وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ رید ہو جانا ہے عبادت دو ٹائم ہو جانا ہے اور جس ویلے سورج غروب ہو گیا ہوئے گا نا ادھر میرے آقا نے اشارہ فرمایا سورج تے امتحان آ گیا میرے مولا میں کے کرا تیرا یار پیا بلانا ہے ادھر میرے سجدے دا ٹائم آ گیا ہے رب دی طرف آواز آئی ہوئے گی اے سورج میری بندگی ہوتی رہے گی میری عبادت ہر روز ہوتی رہے گی آج میرے یار نے بلا لے آئے میرے یار دے یار دی نواز قضا ہو گئی ہے آج میری اطاعت چھوڑ دے میرے معبود دی اطاعت واسطے تیار ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی گرامی قدرواب سرکار دے اطاعت کی دیئے جڑا آدمی سرکار دے اطاعت کرے وہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے آج حضور دے حکم دی فرما برداری کریے حضور دی اگلنا نزین دے اندر بٹھائیے اطاعت کریے آؤ میں قرآن دے حوالے دے نال کل گور کل پیا کرتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام بیت المقدس جدرہ بو کر کے 17 مہینے نماز ادا کرتے رہے ہیں یہودیہ نے تانا مارے آئے یہودیہ نے تانا مارے آئے انہوں آدھے نے میں اللہ دا نبی آؤں میں اللہ دا آخری نبی بڑھ کے آیا ہوا لیکن ساتھ قبلے بو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں میرے سرکار نماز دی حالت دے اندر موجود نے دل دے اندر خیال آیا یہ امنگ پیدا ہوئی ہے خواہش پیدا ہوئی ہے کاش کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جاگا رب العالمین نے قرآن اپنے محبوب سینے مقدس دے ادار چھوڑے آئے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولجن لك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام گرامی قدر باب سرکار نے نماز دی حالت اندر 2 رکعت ادا کر لیاں نے تے 2 رکعت رہنیاں نے عقل سوال کر دی ہے 2 رکعت بھی مکمل ہو جانیاں 4 پوریاں ہو جانیاں اس کو بعد قبلہ تبدیل ہو جانا نہ میرے دوستوں دے بھائیو توجہ کرنا
اللہ دے محبوب دے دل دے اندر خیال آیا ذوق شوق پیدا ہویا قبلہ تبدیل ہو جانا رب نے فرمایا محبوبہ سا انتظار نہیں کریں گے کہ 4 پڑھ لئیے 4 تو بعد قبلہ تبدیل کر لئیے فرمایا محبوبہ نماز دی حالت دے اندر کہ بیت المقدس دی طرف منہ ٹھوئر کے کعبۃ اللہ دی طرف منہ کر لو اور کل یہی میں عرض پہ کردہ ہوئے سرکار دے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھتے پہنے سرکار نو تا وحی دے ذریعے دست دیتا گیا ہے سونے اصل قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں صحابہ نماز دے اندر نے عقل سوال کر سکتا ہے صحابہ پوچھ لیتے سونے کہ گالے نماز دے اندر کیوں چہرہ تبدیل فرما لیا ہے نا سرکار چہرہ پھر دے گئے نے سرکار دے پیچھے صحابہ بھی چہرہ پھر دے گئے نے رسول اللہ دی اطاعت کر دے گئے نے رسول اللہ دی فرما برداری کر دے گئے نے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سانو دس دے سو کہ قبلہ تبدیل ہو گیا سلام پھر دیتے دس دے دینا صحابہ نے سوال بھی نہیں کیتا رسول اللہ نے چہرہ مقدس پھیریا قبلہ مقدس کی طرف صحابہ نے حضور کے پیچھے چہرہ پھیر لیا کیونکہ رب دا حکم آ گیا رب دی اطاعت رسول اللہ دی اطاعت ہے اور دوسرانی کہہ رہا صحابہ نے کس طرح دین کے خاطر اور دین واسطے قربانیاں اور دین واسطے اپنے نظرانے پیش کیتے اللہ دے محبوب کی اطاعت اندر گرامی کا طرف مستدرک علیہ صحیح ہے دی روایت میرے آقا دے 2 صحابی نے ایک دا نام سعد بن نبی وقاص ایک دا نام حضرت عبداللہ غالب یہ 2 صحابی نے آپس دے اندر مشورہ پہ کر رہے ایک صحابی کہنا ہے ساتھ کہنا ہے میں دعا منگا گا دوسرا آمین آکڑا ہے پھر دوسرا آدھا ہے میں دعا منگا گا دوسرا آمین آکڑا ہے آج تیریاں میریاں دعاواں اولاد واسطے ہونیاں نے آج تیریاں میریاں دعاواں تیریاں میریاں دعاواں مال واسطے ہونیاں نے تیریاں میریاں دعاواں مال دی کثرت واسطے ہونیاں نے تیریاں میریاں دعاواں مصیبت ٹوٹن واسطے ہونیاں نے صحابہ نے کس طرح دعاواں منگیاں نے 2 صحابی نے سعد بن نبی وقاص دعا پہ مانگنے نے حضرت عبداللہ بن جاش آمین پیا دینے دعا کے منگی مال نہیں منگیا دولت نہیں منگی جائیداد نہیں منگی عرض کر دینے یا اللہ تیرا محبوب اعلان فرمائے جہاد کا حکم آ جائے دشمن سامنے آ جائے میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہوئے میں تلوار ہاتھ دے اندر پکڑ کے میں چلا ماتے کافرہ کا میں سر قلم کرتا جاؤں جو ہے یا رسول اللہ میں کافروں کلا کما کر دے آوا پھر میں شہادت جام نوش کر لے آوا صحابی رسول آمین پیا دینے حضرت عبداللہ بن جاش دی دعا کا بیلا آیا آپ دعا پہ کے مندے بڑے خوبصورت الفاظ نے عرض کر دینے مولا تیرا محبوب بلاوے میدان جہاد سج جائے مدینہ منورہ چھوڑ جائیے اپنے گھر بار تے بچیاں کو چھوڑ جائیے میدان سج جائے مارکا سج جائے دشمن دی تلوار ہوئے میرے سر پہ چل جائے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں چورے چورے ہو جاواں میرے بازو بھی کٹ جائے میرا گاٹا بھی میرا سر بھی کٹ جائے میں قربان ہو جاواں تے کل جنہوں قیامت دا دن آئے گا اللہ رب العالمین پوچھے اے عبداللہ بن جاش 10 زندگی کس طرح گزار کے آیا ہے 10 زندگی دے حسین لمحے کس طرح گزار کے آیا ہے نماز پڑھ کے آیا ہے روزے رکھ کے آیا ہے حجت زکاة دے کے آیا ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا میرے مولا میں زندگی اس طرح گزار کے آیا ہوں میں تیرے نام تے تیرے محبوب دے نام تے اپنا جان اپنے جسم کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ گرامی قدر احباب آؤ ایک اور میں اطاعت مصطفیٰ دی جھلک دیتا جاواں میرے آقا دے غلام نے جنہ دا نام جابر ہے انہ دے والد دا نام عبداللہ ہے امام ترمذی نے حدیث نقل فرمایا حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی حضرت جابر آئے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
میں سنے آئے میرے والد کی شہادت ہو گئی ہے، میں اب میرا دل بڑا پریشان ہے، اکھاں تو آنسو جاری نے، یا رسول اللہ دسو تے سینا میرے والد دا حال کے میرے سرکار دے غلاموں جڑا اللہ دے راستے دے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا ہے، جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے، محبوب دی اطاعت کردا ہے، اللہ اس کو اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ابا جان دا کے حال ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام جس ویلے کوئی آدمی شہادت مرتبے تے فائد ہو جائے، شہید ہو جائے، دنیا تو چلا جائے، اللہ اس دے نال کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لیکن جتنے بھی شہید ہوئے نے اللہ ہر ایک دے نال کلام کرتا ہے، پردے دی حالت دے اندر کلام کرتا ہے، لیکن تہاڈے والے دے نال رب العالمین نے کلام فرمایا ہے، بغیر پردے دے کلام فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ دسو تے سینا کلام کے فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ نے کلام میں فرمایا جس میں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، رب العالمین کی طرف آواز آئی عبداللہ تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، میرے راستے تے مر مٹ گیا ہے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتے، شہادت تو بعد 10 نہ تیری خواہش کے کہ حضرت عبداللہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی دی ہے میرے مولا میں اور کچھ نہیں چاہتا، میں اور کوئی تمنا نہیں کرتا، میں مال تے دولت تے جنت تے مرتبے تلاش نہیں کرتا، میرے مولا میں چاہتا ہوں مدینہ شریف اندر میں واپس چلا جاؤں، تیرا محبوب اعلان فرمائے او مدینہ والے او میرے صحابہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، آؤ چلو تے جہاد کر کے آئیے، یا اللہ میں پھر جہاد دے اندر جاواں، ماں باپ نو چھڑ کے بیوی بچیاں نو چھڑ کے ہاتھ اندر تلوار لے کے دشمن سامنے ہوئے میں لڑدا جاواں، میرے نال لڑدا جائے، میں اپنی جان دا قربان جان دا نذرانہ پیش کر دیواں، یا اللہ میں تین دن یہ جنت دے اندر اتنا مزہ نہیں آیا جب جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا ہر ایک دنال اللہ پردے دی حالت دے اندر کلام فرماتا ہے، لیکن جابر تیرے باپ عبداللہ دنال اللہ نے بغیر پردے دے کلام فرمایا، اور جابر دا یقین حضور سب پہ فرما دینے کیونکہ صحابہ جانتے نے ساڑھے نبی دی زبان سانے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کس ہور دا بیان چنگا لگ دائی لئی، کس ہور دا بیان چنگا لگ دائی لئی، سونا اے جیا جگ وچ لب دائی لئی، سونا اے جیا جگ وچ لب دائی لئی۔ ہاں گرامی قدرواؤ میں عرض پہ کردا ہاں جڑے نے اللہ دے محبوب دی اطاعت کیتی ہے او مقام پا گئے، تے جڑے پیچھے رہ گئے نا اللہ دے حبیب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آخری گل ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا، فرمایا چلو صحابہ تبوک کے میدان دے اندر چلنا ہے، صحابہ چل پئے نے، حضرت کعب بن مالک رہ گئے نے، باغ بڑا پکا ہویا ہے، عروج دے گئے 4 دن میں لیٹ ہو جاؤں گا، باغ پک گیا کھو کے پھر واپس چلا جاؤں گا، جس طرح آج تو میں دکان تے بیٹھے ہوئے رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہو جائے تے گاہک آ جانا ہے، وہ گاہک نو ڈیل کر دیا نماز چلی جاتی ہے، پھر نماز اثر دی ہو رہے تے مقبول ٹائم دے اندر جا کے 2 میں پڑھ دے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک دا باغ بڑا پکا ہویا، اعلان جہاد دا ہویا، دل دے اندر سوچیا اج پیر دا دل ہے 2-4 دن لا لینا وہاں مزدور لگ جان گے، پاک کھولاواں گے، پھر سرکار دے لشکر دے اندر شامل ہو جاواں گے، بندہ سست ہو جائے نہ سست ہو کے رہ رہنا ہے۔ ٹھہر گئے، دوسرا دن گزریا، تیسرا دن گزریا، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، سرکار واپس آئے، حضرت
حضرت اسحاق بن مالک نہ جا سکے میرے سرکار نے صحابہ کو بلایا کچھ منافقین نے وہ بھی نہ گئے صحابہ بھی نہ گئے ہر ایک اپنا عذر پہ پیش کرتا ہے لیکن میرے سرکار دل دیا گلہ جان دے رہے میرے آقا پردہ بھی پڑھنا جان دے رہے اس راستے سائیں سردار نے آگیا ہے مہربان سلطانہ زیشانہ وڈے کرم کوائنی بھلا ہوئی ککھا وچھر دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنائنی بھلا ہوئے کلر شور زمین سے مہربانا اٹھے کرم دلائنی بھلا پتہ سارا سردار نکی دیا دا پردے عیبت پائنی بھلا ہوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو سب دل دیت گلہ تو آگے ہو دل دیا گلہ جان دے ہو یا رسول اللہ میرا باغ پکیا ہائی میں نہ آ سکیا میں کیا توڑ لے گا تے چلا جاؤں گا میرے آقا دے چہرے تے جلال آیا فرمایا کام اٹھ جا میری بارگاہ دے دو دوستو یاد رکھنا ماں باپ راضی ہو ناراض ہو جانتے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اللہ تو رسول ناراض ہو جاتے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے فرمایا کام اٹھ جا میری بارگاہ دے جو چلا جا آج تو بعد میرے نال گلوات نہیں کر لے گرامی کی طرف آپ حضرت قابل مالک اٹھ گئے فرماتے نے لوگوں میں اپنے دکھڑے اگر دکھ پہنچے سرکار دی بارگاہ دے در چلا بینا سرکار تسلی دے بینا دکھ دور ہو بیتے آج میں خود دکھی بڑھ گیا آج دکھا کا سہارا نرال ہو گیا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے در میں جانا ہوا میں ترچیاں نگاہاں نال سرکار روے دا سرکار چہرہ پھیر لے دے میں تھلے گئے دا سرکار میرے والے ویک دے رہے اور وقت پہ گزرتا میرے صحابہ نو بھی حکم بتا فرما چھوڑیا کعب دے نال کوئی نہ بولے تبوک دے اندر نہیں آ سکیا میرے سجن میرے بیلی میرے یار قطادہ میرے خالہ زاد بھائی نے وہ بھی میرے نال ناراض ہو گئے وقت پہ گزرتا ہے پچوسی بادشاہ دا خط آ گیا ادھا کعب سنیا ہے تیرا نبی تیرے نال ناراض ہو گیا تیرا محبوب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے آج آپ میرے کو لاجا تنو عہدہ میں دے دیا گا تنو مقام تے مرتبہ مل جائے گا حضرت کعب دیا اکھاں چھو آنسو آ گئے تے رو کے عرض کر دے مولا ہن تے غیر بیتا نے مار لگ پہنے میرے مولا مہربانی فرما دے میرے کو غلطی ہوئی ہے تیرا یار ناراض ہو گیا ہے تیرا محبوب ناراض ہو گیا ہے یہ نبی کے طرف حضرت کعب فرماندے نے راتاں بڑیاں اوکھیاں گزردیاں نے میں رو رو کے راتاں پیا گزارتا ہوں کوئی بلانے والا کوئی نہیں میری بیوی میرے تو جدا ہو گئی ہے وہ بھی گفتگو نہیں پہ کر دے کیونکہ اللہ کا محبوب ناراض ہو گیا ہے وقت پہ گزرتا ہے میں رات رونے گزاری ہے صبح کا سپیدہ تلو آیا سرکار کا قاصد آیا آکے خوشخبری دے دے قابل مالک مبارک ہوئے آج تیروں کے سوڑا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے خدا بھی راضی ہو گیا ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین دی اطاعت اور محبوب علیہ السلام دی اطاعت حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا حضور نے فرمایا امانت اندر خیانت نہیں کرنی امانت کا خیال رکھنا نماز کا حکم زکات کا حکم حج کا حکم رشتہ داروں کے حکم غیبت حسد ان چیزوں تو باز راونا اے اللہ دے محبوب دی اطاعت ہے دعا کرے سر اللہ تبارک و تعالی اس گھر نو ہمیشہ واسطے آباد و شاد فرمائے آل خانہ واسطے اس نو دار الامن اور دار السکون بنائے اللہ رب العالمین انہاں دے مقدر دے نصیب دے فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ